عجل فرجهم۔ تو یہ محنتیں آج جو مکتب تشیع آپ کے یہاں پھیلا ہوا ہے، اتنی تعداد میں مجلسیں، مومنین کی تعداد ہے، اس میں شہیدوں کا خون ہے، اس میں بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ ایسے شیعت نہیں بڑھی کہ آپ دیکھیں بنو امیہ نے کتنا مکتب اہل بیت پہ ظلم کیا، نوادگان رسول خدا کو شہید کیا۔ ایک ایک قید میں 24 سیدانیوں کو رکھا جاتا تھا، ایک ایک چھوٹے سے کمرے میں 40 مومنوں کو قید کیا جاتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، پہننے کے لیے بدن پر لباس نہیں ہوتا تھا، کہ سیدانیہ کہتی ہیں جب ہمیں نماز پڑھنی پڑتی تھی تو ہم ایک جوڑا ہوتا تھا، کبھی یہ پہن کے نماز پڑھتی تھی پھر وہ پہن کے نماز پڑھتی تھی، یہ حالت ہوتی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں مجھے حکم ملا، میرا کام تھا، میں جلاد تھا، لوگوں کی گردنیں کاٹتا تھا، کہ ہر زندان میں جاتا تھا، ہر کمرے میں 27 جوان، خوبصورت جوان، 18 سال 14 سال 22 سال، مجھے حکم دیا ان کی گردنوں کو کاٹو، کہ سب کے چہرے بند تھے، مجھے نہیں پتا تھا میں کن کی گردنیں کاٹ رہا ہوں، کاٹتا گیا، جب چوتھے کمرے میں پہنچا تو ان 27 میں جو آخری تھا وہ بوڑھا تھا، 60-70 سال، سفید ریش تھی، نورانی چہرہ تھا، اس کے چہرے پہ پٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا جلاد تجھے پتا ہے تم کس کی گردنیں کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، کہ جن کی گردنیں ابھی کاٹ کے آئے اور جن کی گردنیں اب کاٹ رہے یہ سارے آل رسول ہیں۔ ذرا مسلمان تراش تو کرے کہ تاریخ میں تمہارے نبی کی نسل کو کیوں قتل کر دیا گیا، یہ آج تک نہیں سمجھا۔ یہ بدلہ تھا بنو امیہ کا بنو ہاشم سے، اور کہہ چکا تھا یزید کہ اے محمد آ کر دیکھو کہ میں نے تمہارے دین کا حال کیا کیا ہے۔ جب مولا حسین کے سر کو لایا گیا، یہاں پر یزید بیٹھا ہے، یہاں پر ابن زیاد بیٹھا ہے، یہاں پر شمر بیٹھا ہے، ایک مرتبہ یہ شعر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب لاؤ اور جام شراب نوش کرو اور اپنی ہڈیوں کی تھکاوٹ کو شراب سے دور کرو، اور ایک مرتبہ جام شراب پی کر کہتا ہے اگر شریعت محمد میں شراب حرام ہے تو کیا ہوا، تم آج شریعت عیسیٰ سمجھ کر شراب پی لو۔ یہ نفرتیں تھی، کس کی نفرتیں؟ آپ اس کی دادی کی نفرت تو دیکھیے، یہ نفرت کا سلسلہ وہیں پر ہے۔ جب جناب حمزہ نے اور مولا علی نے ان کو شہید، ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور شہادت جناب حمزہ ہوئی، وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن العین، کس کا بیٹا؟ جس کی ماں نے حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ کسی انسان کے سینے کو چیر کر اس کے جگر کو نکال کر اسے کچا چبایا جائے، یہ اندر کی نفرت اور ناصبیت ہے۔ یہی نفرت آج جنم لے رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں معجزے پروردگار عالم، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ ہر حکومت نے، بنو عباس نے، بنو امیہ نے، حکومت آئے عثمانیہ نے، مختلف حکومت آل سعود نے جگہ جگہ پر شیعت کو قتل کیا، محبان اہل بیت کو مارا۔ ارے جس کا نام علی تھا، جس کا نام حسن تھا، جس کا نام حسین تھا، ان کے گلے کاٹے گئے۔ اتنا قتل کرنے کے بعد بھی شیعہ کم نہیں ہوئے، شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ رسول خدا کی دعا کا اثر ہے۔ کہ میری بیٹی یہ قوم کو خدا خلق کرے گا جو تمہارے بیٹے کے نام کو بلند کرے گی، یہ تمہارے حسین کے ذکر کو بلند کرے گی۔ تو اگر آپ کا وجود آج باقی ہے، یہ کس کی دعا ہے؟ رسول خدا کی دعا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس ذکر کو اگر بچانا ہے تو اپنے طریقے سے بچانا ہے۔ دشمن تو اس ذکر کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آیت اللہ زکزکی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یزید ایک آئیڈیولوجی ہے، حسین بھی ایک آئیڈیولوجی کا نام ہے۔ فکر حسین، فکر یزید۔ عزاداری کا مطلب، تعزیے نکالنے کا مقصد، زلجنا نکالنے کا مقصد، ماتم کرنے کا مقصد، گریہ کرنے کا، ہر شے کا اپنا ایک ہدف ہے۔ اگر وہ شے اپنے ہدف کو پورا نہیں کرتی، وہ میرے کام کی نہیں ہے۔ ہدف یہ نہیں کہ میں روؤں گریہ کروں چلا جاؤں، ہدف میرا رونا نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ حسین کا نام جگہ جگہ پہنچے۔ ہدف یہ ہے کہ آج اگر عزادار 100 ہیں، کل یہ عزادار 1000 ہونے چاہیے۔
ہدف یہ ہے کہ پوری کائنات میں علی کا نام، آل رسول کا نام بلند ہونا چاہیے. ہدف یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لشکر کو اتنا بڑھائیں کہ جب مولا عالم الناصر ان کی آواز دیں تو تمام تر عالم اسلام کے جتنے شیعہ ہیں وہ امام کی آواز پر لبیک کہیں. ہدف یہ ہے کہ اس زبان کے کردار کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کوفیوں کی طرح یہ اپنی مال دنیا کی محبت میں آ کر اپنے امام کو چھوڑ نہ دے. ہدف یہ ہے اس کے وجود میں جذبہ ایمانی، جذبہ ایثار، جذبہ قربان کو بلند کر دیا جائے. یہ مقصد ہے، مقصد عزاداری. مقصد عزاداری گریہ نہیں ہے. مومن پوچھے کہ میں آج مجلس میں آیا، میں رویا، مجھے ملا کیا عزاداری سے؟ یہ مجلس کس کے یہاں جانی ہے؟ امام حسین کے یہاں جانی ہے. میں کیسی مجلس امام حسین کو بھیج رہا ہوں، کیسی مجلس بھیج رہا ہوں جس سے امام حسین کا دل خوش ہو. کہ ایسا عزادار اس مجلس سے بن کے باہر جا رہا ہے جس سے امام زمانہ کا دل خوش ہو. اگر یہ مجلس مجھے حسین کی آئیڈیالوجی نہیں دے رہی تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے. اگر اس مجلس سے جوان نمازی نہیں بن رہا حسین ابن علی کی طرح تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے. اگر اس مجلس میں آنے والی خاتون جناب زینب کی طرح باحجاب نہیں بن رہی تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے. اگر یہ مجلس جوان کے وجود میں حیا پیدا کر رہی ہے، اگر یہ عباس والا ادب دے رہی ہے، اگر یہ علی اکبر کی غیرت دے رہی ہے، اگر یہ زینبی حیا دے رہی ہے تو یہ مجلس کام کیا ہے. کیونکہ مجلس حسین انسانوں کو حر بناتی ہے. لیکن اگر یہ مجلس مجھے کچھ بھی نہ دے، بس دیگیں آئے اور دیگیں خالی ہوں، نیاز آئے اور نیاز جائے، صرف پیٹ میں جا رہا ہے اور پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے. جب تک یہ مجلس تمہارے ذہنوں کو حسین کے ذہن نہ بنا دے، جب تک تمہاری فکر حسین نہ بنے. اور فکر حسین کیا ہے کہ آج جب اپنے جلوسوں میں یزید پر لعنت بھیجتے ہو تو اپنے بچے کو بتاؤ کہ یہ یزید وہ تھا جو تاریخ میں تھا اور اس یزید کو حسین نے قتل کر دیا اور دفن کر دیا، اس کے کردار کو مار دیا. لیکن اے جوان تجھے یہ بھی جاننا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے. اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے لال ایک یزید تھا جس نے آل رسول پہ ظلم کیا، اور ایک یزید آج ہے جو فکر حسین پر حملہ کر رہا ہے. وقت کا یزید کون ہے؟ جب بینر اٹھاتے ہو تو لعنت پر یزید لکھتے ہو اور اس کے ساتھ وقت کے یزید کا نام بھی لکھا کرو کہ وقت کا یزید کون ہے. اس بچے کو بتاؤ کہ وقت کا یزید بن سلمان ہے. وقت کا یزید یہ آل یہود اور آل سعود ہیں. اے میرے لال تجھے ان سے مقابلہ کرنا ہے. آج اگر کوئی راشی ہے، آج اگر کوئی زانی ہے، آج اگر کوئی شرابی ہے تو سمجھ جانا یہ یزید تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے اس کے وجود میں یزید والا کردار پایا جاتا ہے. جب اپنے بچوں کے ذہنوں میں کردار یزید کی نفرت نہیں ڈالو گے تب تک یزید سے دور نہیں ہوں گے. کہ میں 100 بار کہہ چکا جب لعنت بھیجتے ہو لعنت کا مقصد یہی ہے 100 بار لعنت بھیج. آج شب شہادت علی ہے، 100 مرتبہ علی کے قاتل پر لعنت بھیج. یہ زبان تسبیح اٹھاتا ہے اور 100 مرتبہ کہتا ہے اللہم لعن من قتل امیر المؤمنین، اے خدا اس پر لعنت کر جس نے امیر المؤمنین کو قتل کیا. اب یہ زبان 100 مرتبہ لعنت بھیج کے صبح اور مسجد سے باہر نکلے اور کسی نام محرم سے جا کر بات کرے، اس کا مطلب اس لعنت سے کچھ سیکھا نہیں ہے. تم کس پر لعنت بھیج کر آئے؟ ایک نام پر، الف بے پر، الفاظ پر. ارے الفاظ کی لعنت تجھے کچھ نہیں دیتی. 100 مرتبہ لعنت بھیج کس پر؟ ابن ملجم کی آئیڈیالوجی پر، جس نے ابن ملجم کی نماز کو خراب کر دیا. جس نے کہا ابن ملجم اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے شادی کروں تو مجھے حق مہر میں تمہاری تلوار پر علی کا خون چاہیے. لعنت کر اس شہوت پر، لعنت کر اس نگاہ حرام پر. جب 100 مرتبہ یہ آئیڈیالوجی پر لعنت کرے گا، ہاتھ میں تسبیح لے گا، ارے لعنت اس ابن ملجم پر جس نے نگاہ حرام کو پالا تھا. اب 100 مرتبہ جب ایسے لعنت کرے گا اور بچپن سے مسجد میں لعنت کرے گا، باہر نکل کر لعنت کرے گا، اس بچے کے ذہن میں اور مائنڈ میں نفرت ہو جائے گی نگاہ حرام سے. اب تسبیح اٹھا اور 100 مرتبہ لعنت بر یزید پر، یزید کی آئیڈیالوجی پر. کیا تھی آئیڈیالوجی؟ فسق تھا، فجور تھا، زانی تھا، فاسق تھا، لہو و لعب میں مبتلا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، قبح گناہ کا مبتلا ہوتا تھا. ارے جس نے کعبے کو ڈھایا، جس نے عزتوں کو پامال کیا، یہ پورا تصور ذہن میں لا. اب لعنت بھیج. لعنت ہے یزید کی آئیڈیالوجی پر، لعنت ہے شراب پینے پر، لعنت ہے جھوٹ بولنے پر، لعنت ہے اہل بیت کی اہانت کرنے والوں پر، لعنت ہے بغض اہل بیت رکھنے والوں پر، لعنت ہے اہل بیت پر ظلم کرنے پر، لعنت
लानत है अहल बैत के नामूस रिसालत के सरों पे चादरें उतारने पर, लानत है बेगैरती और बेहयाई फैलाने पर। जब ऐसे लानत भेजोगे 100 मर्तबा लानत भेजोगे, अब वो जो सिफात यजीदी है वो तुम्हारे वजूद में नफरत डाल देंगे। अब ये जवान जब जवान होगा, इसका जज्बा वही होगा जो अली अकबर का जज्बा है, इसका जज्बा वही होगा जो कासिम का जज्बा है, इसका जज्बा वही होगा जो जनाब अब्दुल्ला का जज्बा है। जब ऐसा जज्बा लेकर ये जवान पैदा होगा, अब इमाम ज़माना कहेंगे हाँ ये मेरा शिया है, हाँ ये मेरा मानने वाला है। क्यों फरमाते हैं शियो कूनू लना ज़ीनन वला तकूनू लना शैना, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना। ये ज़ीनत क्या है? ये लिबास मेरे बदन की ज़ीनत है, ये अमामा मेरे बदन की ज़ीनत है। ऐ ख़वातीन, जब तुम ज़ेवर पहनती हो, ये ज़ेवर तुम्हारे बदन की ज़ीनत है। मौला फरमाते हैं ज़ेवर अली की ज़ीनत नहीं, लिबास अली की ज़ीनत नहीं, अमामा अली की ज़ीनत नहीं। ऐ जवान, तुम्हारा किरदार अली की ज़ीनत है, तुम्हारा अखलाक अली की ज़ीनत है। ऑफिस में जाओ तो किरदार ऐसा रखो, रफ्तार करो दोस्तों के साथ किरदार ऐसा रखो। ये जवान तुम्हारे किरदार से इतना मुतासिर हो जाए, ये कहने पर मजबूर हो जाए जब अली के चाहने वाले का किरदार ऐसा है तो इसके मौला अली का किरदार कैसा? तुम्हें देखकर अली की तारीफ होने लगे। दूसरा जुमला मौला का बड़ा दुख भरा जुमला है, वला तकूनु लना शैना, हमारे लिए बाइसे जिल्लत न बनना। कोई तुम्हारे किरदार को देखे ये न कहे जब इसका किरदार ऐसा है किसका मानने वाला होगा। तो अजीजों, आज वो ज़माना है कि हमें सोचना है कि मैं अपनी आज़ादारी को कैसे मना रहा हूँ, मैं ज़िक्र हुसैन को कैसे कर रहा हूँ।